بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تچہارم، پارٹ نمبر 3، پیج نمبر 51۔ 4 روز بعد 18 مئی تھی، ڈاکٹر بلبیر کا میرے پاس فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ چھٹی لے سکتی ہوں تو آپ کی امانت کے لیکھک مولانا محمد کلیم صاحب سے گرین پارک کی مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ ہم آٹو سے گرین پارک کی مسجد پہنچے۔ مولانا صاحب 11 بجے کے بجائے 10:30 بجے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان کو آگے سفر کرنا تھا۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اسے بھول نہیں سکتی۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ کی امانت کے لیکھک مولانا کلیم وہی مولانا صاحب ہیں جو 1.5 سال پہلے میرے وارڈ میں ہریانہ کے بچے کو دیکھنے آئے تھے اور جن کو میں اس قدر تلاش کر رہی تھی، محبت اور عقیدت سے مولانا صاحب کے قدموں میں گری۔ مولانا صاحب نے بہت سختی سے منع کیا اور مجھ سے کہا، اب کیا دیر ہے؟ آپ کی امانت پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک رہ گیا ہے؟ میں حالانکہ مولانا صاحب سے ملنے ہی آئی تھی، مگر میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی اور میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میں مسلمان ہونے آئی ہوں۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے اور فوراً مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا اسلامی نام سرود شالنی کی جگہ صفیہ شالنی ایس شالنی رکھا۔ مولانا صاحب نے مجھے کچھ کتابیں لکھ کر دیں اور نماز یاد کرنے اور پڑھنے کی تاکید کی۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اس کا اعلان کیا یا نہیں؟ جواب: مولانا صاحب نے مجھے اعلان کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا، مگر پھر بھی میں نے اپنے خاص لوگوں سے ذکر کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے بہت جوش سا بھی آتا ہے کہ اسلام جب حق ہے تو اسے چھپانا اور گھٹ گھٹ کر جینا کیسا؟ مگر مجھے یہ خیال آ جاتا ہے کہ جب ایک ایسے آدمی کو جس کی وجہ سے بالکل تصور کے خالف اسلام کی روشنی ایک گندی کو ملی، رہبر مان لیا ہے تو اب اس کا کہا ماننا ہی اچھا ہے۔ سوال: اپنی دوست ڈاکٹر رینا سہگل کو آپ نے بتایا؟ جواب: میں نے نہ صرف یہ کہ اس کو بتا دیا بلکہ میں اور ڈاکٹر ولی اللہ دونوں اس پر لگے رہے اور الحمدللہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، مگر وہ شادی شدہ ہیں۔ ان کے شوہر ڈاکٹر بی کے سہگل اپنی کلینک کرتے ہیں، بڑی سخت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ادھر چند سالوں سے وہ رادھا سوامی ست سنگ سے جڑ گئے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے وہ دبی ہوئی ہے۔ سوال: ڈاکٹر ولی اللہ سے آپ کا رابطہ ہے؟ جواب: اصل میں کٹر ولی اللہ خود دل کے بیمار ہو گئے۔ ان کو دل کی ایسی بیماری ہو گئی جس سے رفتہ رفتہ دل کمزور ہوتا جاتا ہے، پھر اس میں پیس میکر لگانا پڑتا ہے۔ وہ اپنے علاج کے سلسلہ میں مجھ سے زیادہ رابطے میں رہے۔ میں نے علاج میں بہت دلچسپی لی۔ ان کی شادی ایک سرکاری ملازمت پر لگی لڑکی سے ہوئی۔ انہوں نے اس کو شادی سے پہلے بتا دیا تھا اور شرط بھی طے کر لی تھی کہ پہلے مسلمان ہو کر نکاح کرنا ہوگا، پھر خاندانی رواج کے مطابق شادی ہوگی۔ انہوں نے اسے کلمہ پڑھوا کر نکاح بھی کیا، مگر بعد میں وہ اسلام کی طرف زیادہ دلچسپی نہ رکھ سکی۔ ان کی ملازمت بھی اس میں حائل رہی۔ اسلام سے ان کی بیوی کی دلچسپی نہ ہونا ان کو گھن کی طرح کھاتی رہی اور وہ دل کے بیمار ہو گئے۔ ایلوپیتھک علاج کارگر نہ ہوا تو مولانا صاحب نے ان کو یونانی دوا اور کچھ خمیرے وغیرہ بتائے۔ اللہ کا کرم کہ وہ 2 ماہ میں تقریباً بالکل ٹھیک ہو گئے۔ مولانا صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ عرب ملکوں میں چلے جائیں اور اپنی بیوی کو وہیں بلا لیں، ان کو ماحول مل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ان کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی اور اب گزشتہ ماہ انہوں نے اپنی بیوی کو بلا لیا۔ ان کے جانے سے ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر میں اکیلی سی ہو گئی۔ ڈاکٹر رینا، جس کا نام آپ کے ابی کے مشورہ سے فاطمہ رکھا گیا تھا، ان کے شوہر پر کٹر ولی اللہ کام کر رہے تھے۔ اب اس میں کمی آئی ہے، میں ذرا کھل کر ان سے بات نہیں کر سکتی۔ سوال: کیا آپ کے والد اور والدہ کو بھی آپ کے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا ہے؟ جواب: ہاں، میں نے اپنے والد کو صاف بتا دیا ہے۔ انہوں نے خوش دلی سے قبول نہیں کیا، مگر اب رفتہ رفتہ ان کی کم از کم ناگواری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سوال: آپ کی شادی ہو گئی یا نہیں؟ جواب: میری والد میری شادی کے سلسلہ میں 6-7 سال سے فکر مند ہیں۔ بہت اچھے رشتے خود ان کے شاگردوں کے آئے، مگر شاید میرے اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو تیار نہ کر سکی اور ڈی ایم کرنے کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ میں نے مولانا سے کئی بار اپنے اسلام کے اعلان کی اجازت مانگی، مگر انہوں نے ابھی خاموشی سے گھر والوں پر کام کرنے کو کہا۔ جب میں نے اپنی نماز روزہ کی تکلیف کا ذکر کیا تو مولانا صاحب نے ڈاکٹر ولی اللہ کے جانے کے بعد مجھے بھی کسی عرب ملک میں ملازمت کے بہانے جانے کو کہا اور ڈاکٹر ولی اللہ سے بھی انہوں نے فون پر کسی جگہ کے لیے بات کی۔ الحمدللہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز اسپتال میں میرا تقرر ہو گیا ہے اور مجھے 2 سال کے لیے چھٹی مل گئی ہے۔ 3 ماہ سے میں تیاری میں چھٹی پر ہوں۔ اسما بہن، آپ نے شادی کا ایسا سوال کیا ہے کہ یہ سوال خود آپ کے لیے لطیفہ ہے کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ PGI چندی گڑھ کے ایک سرجن ڈاکٹر اسد فریدی سے آپ کا رشتہ آیا تھا اور وہ بہت کوشش میں تھے کہ آپ سے ان کا رشتہ ہو جائے۔ وہ اپنے اسپتال کی تاریخ میں شیروانی اور داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر تھے، مگر مقدر سے آپ کا رشتہ علی گڑھ میں ہو گیا تھا۔ مولانا صاحب نے ایک بار مجھ سے معلوم کیا کہ اگر
آپ راضی ہوں تو میں کوشش کروں۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا میرے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، مگر ایک طرف تو آپ کا اسلام کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، دوسری طرف یہ فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پہلے راضی ہوں تو میں مسئلہ حل کرتا ہوں۔ میں نے منظوری دے دی۔ انہوں نے ڈاکٹر اسد اور ان کے والد اور والدہ سے مجھے ملایا۔ دونوں طرف لوگ بہت مطمئن اور خوش ہوئے۔ انہوں نے چند لوگوں کو بلا کر میرا نکاح کر دیا۔ اللہ کا کرنا ڈاکٹر اسد کی پوسٹنگ بھی جدہ کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں ہو گئی۔ انہوں نے بھی اپلائی کر رکھا تھا۔ وہ جدہ 6 ستمبر کو چلے بھی گئے۔ میرا ویزا وغیرہ آنے والا ہے، خدا کرے جلدی آ جائے۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سال ہی حج کرا دے۔ سوال: ایک داڑھی شیروانی والے مسلمان سے شادی آپ کو اپنے ماحول کے لحاظ سے عجیب سی نہیں لگی؟ جواب: الحمدللہ بالکل نہیں۔ میرے اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی ہر بات مجھے اندر سے پسند ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام میرے اندر کا فطری مذہب ہے۔ جب میں نے سنا کہ میرے شوہر ڈاکٹر اسد PGI کی تاریخ میں شیروانی داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں اسلام کا اعلان کر کے برقع اوڑھ لوں اور آل انڈیا میڈیکل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں اکیلی برقع والی ڈاکٹر بنوں، مگر مولانا صاحب نے میرے اس جذبہ کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ابھی 2-4 سال سعودی رہ آنے کو کہا۔ میرا خیال ہے اور مجھے اس خیال سے بھی مزہ آتا ہے کہ پورے اسپتال میں اکیلی برقع والی نو مسلم ڈاکٹر پورے اسپتال کے لوگوں کے اسلام کے جاننے کی طرف ایک قدم ضرور ہوگا۔ سوال: آپ نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر لی، اس سے آپ کے والدین کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جواب: میرا نکاح تو اچانک ہی ہو گیا، مگر مولانا صاحب نے میرے والد اور والدہ کو جب لڑکے کو دکھایا اور بتایا کہ ایک پیسہ یا انگوٹھی جہیز کے بغیر یہ شادی ہو گئی اور سماج کے جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ کریں گے کہ پہلے ڈاکٹر اسد صاحب جائیں گے اور بعد میں ڈاکٹر شالنی جائیں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور بعد میں یہ خیال رہے گا کہ سعودی عرب جا کر یہ شادی ہوئی ہوگی تو برادری اور عزیزوں کو زیادہ برا نہیں لگے گا۔ وہ راضی ہو گئے، خصوصاً ڈاکٹر اسد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بار بار مجھ سے میرے والد کہتے کہ شالنی تیری قسمت ہے، چاند سا دولہا تجھے مل گیا ہے۔ واقعی وہ مجھ سے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسد کو دہلی ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے اور بہت پیار بھی کیا۔ سوال: واقعی آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ نے غیب سے آپ کا ایسا اچھا انتظام کیا؟ جواب: بلا شبہ میرے اللہ کا بہت کرم ہے۔ میں جب بھی خیال کرتی ہوں اپنے اللہ کے حضور سجدہ میں دیر تک پڑ جاتی ہوں۔ واقعی میں اس لائق کہاں تھی، کفر و شرک کے اندھیرے میں مجھے اسلام نصیب ہوا، یہ اس گندی پر میرے مالک کا کرم ہے۔ سوال: آپ نے اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی؟ جواب: اللہ کا شکر ہے، میں رفتہ رفتہ کام کر رہی ہوں اور اب اسلام سے ان سبھی کا فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ سوال: ارمغان کے واسطے سے مسلمانوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جواب: میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا کو صرف اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کے بغیر یہ دنیا بالکل کنگال ہے۔ اسما بہن، یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہی ہوں بلکہ اس ترقی یافتہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ بات کہتی ہوں۔ اس کنگال دنیا کو صرف اسلام بنا سکتا ہے، ورنہ یہ دنیا دیوالیہ ہو گئی ہے۔ اس کے دیوالیہ پن اور اندھیرے کا علاج صرف اور صرف اسلام ہے اور یہ دولت صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے۔ پھر بھی اس کنگال دنیا سے ہم مرعوب کیوں ہیں؟ مجھے افسوس اور حیرت ہوتی ہے جب میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس دیوالیہ اور اندھیری دنیا میں اپنے پاس دیوالیہ پن کا علاج اور سب سے بڑی دولت رکھنے کے باوجود ہم احساس کمتری میں مبتلا کیوں ہیں؟ ہمیں اس پر شکر ہونا چاہیے بلکہ فخر ہونا چاہیے اور اس دیوالیہ دنیا پر ترس کھانا چاہیے۔ ہمیں اس معنی میں اپنے آپ کو سخی اور دنیا کو حقیر سمجھنا چاہیے بس۔ سوال: بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صفیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ۔ جواب: آپ کا شکریہ اسما بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، دسمبر 2005۔ بہن عائشہ بلوندر کور سے ایک ملاقات۔ اسما: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: عائشہ دیدی، آپ کی مرتبہ تو آپ بہت زمانہ کے بعد آئیں، کیا بات ہے؟ جواب: اسما بہن، میں تو تڑپ رہی تھی مگر حضرت صاحب سے فون ہی نہیں مل پاتا، نہ جانے کس طرح اس مرتبہ فون پر بات ہوئی تو میں نے وقت لیا اور آ گئی۔ سوال: اصل میں ہمارے ہاں پھل سے ایک اردو میگزین ارمغان نکلتا ہے، ابھی نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ آنے والی ہیں، میں آپ سے اس کے لیے انٹرویو لے لوں۔ جواب: ارمغان؟ ہاں، میں ارمغان کو خوب جانتی ہوں، میں تو کچھ اردو پڑھنے لگی ہوں اور ارمغان بھی اٹک اٹک کر پڑھ لیتی ہوں۔ سوال: آپ پہلے اپنا خاندانی پریچے کرائیے۔ جواب: میں ضلع فیروز پور، پنجاب کے قصبہ کے سکھ گھرانے میں 3 جون 1965 میں پیدا ہوئی۔ میرے پتا جی شری فتح سنگھ تھے۔ وہ علاقے کے پڑھے لکھے اور زمیندار لوگوں میں تھے۔ میرا پرانا نام بلوندر کور تھا۔ میں نے اپنے شہر کے گرو گوبند سنگھ کالج سے گریجویشن کیا۔ میری شادی جلندھر کے ایک پڑھے لکھے خاندان میں ہو گئی۔ میرے شوہر اس وقت پولیس میں SO تھے۔ ان کی بہادری اور
अच्छी कारकर्दगी की वजह से इनके प्रमोशन होते रहे और वो DSP बन गए। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और तीनों पढ़ रहे हैं। सवाल, आप अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताइए। जवाब, मेरी एक छोटी बहन आशकोर थी। इसकी शादी भी मेरे पिता ने एक पुलिस थाना इंचार्ज से कर दी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। इसका शौहर इसको बहुत चाहता था। शादी के बाद वो अक्सर बीमार रहने लगी। रोज रोज उसको कुछ ना कुछ होता रहता था। इलाज कराते तो कुछ ठीक हो जाती, फिर बीमार हो जाती। उसके शौहर ने उसका दिल्ली तक इलाज कराया और लाखों रुपए खर्च किए, मगर कोई खास फायदा नहीं हुआ। मजबूरन सयानों और झाड़ फूंक वालों को दिखाया। किसी ने बताया कि इस पर तो ऊपरी असर है, मगर इलाज कोई नहीं कर पाता। किसी ने बताया कि मालेर कोयला में एक साहिबा है, वो इलाज करती है। उनको वहां भेजा गया। उन्होंने झाड़ा फूंका, इससे उसको बड़ी राहत हुई। लेकिन उन्होंने आशा से कहा, जब तुमको 2-4 रोज की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो तुम दोजख की हमेशा की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त कर सकती हो। इसलिए तकलीफ की फिक्र करो और इसका इलाज ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ। और अगर तुम मुसलमान हो जाओगी तो मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ भी ठीक हो जाओगी। फिर मैं तुम्हें अपने हजरत साहब के पास भेजूंगी, वो दुआ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें ज़रूर ठीक कर देगा। आशा ने उनसे कहा कि मैं अपने शौहर से मशवरा करूंगी। उन्होंने आशा से कहा कि ईमान लाना इतना ज़रूरी है कि इसमें शौहर से इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर शौहर मुखालफत करे, बल्कि वो अगर इस बात पर मारे या छोड़ दे, तो भी इंसान की भलाई इसी में है कि ईमान कबूल कर ले, ताकि अपने पैदा करने वाले मालिक को राज़ी करके हमेशा की जन्नत हासिल कर ले। आशा ने कहा कि फिर भी घर वालों से मशवरा करना और सोचना समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, तुम जल्दी मशवरा करके आ जाओ तो मैं तुम्हें कलमा पढ़ा कर अपने हजरत के पास भेज दूंगी। वो वहां से भडंडा आई। अपने शौहर से कहा, मुझे बहुत आराम मिला है, मगर बाजी कहती हैं अगर तू मुसलमान हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके शौहर इससे बहुत मोहब्बत करते थे। बोले, तो कुछ भी कर ले और कुछ भी बन जा, मगर तू ठीक हो जाए, मुझे खुशी ही खुशी है। उसने फ़ोन पर बाजी से बात की कि मुझे हजरत साहब के यहाँ जाने का पता बतला दें, मैं उनके पास जाकर ही मुसलमान होना चाहती हूँ। उन्होंने हजरत का फ़ोन नंबर दिया। 25 मई 2004 को सुबह सुबह आशा ने हजरत साहब मौलाना मोहम्मद कलीम साहब को फ़ोन किया। आशा ने मुझे बताया कि मैंने हजरत साहब से कहा कि मैं इस्लाम लेने के लिए आना चाहती हूँ। मेरे शौहर, मेरे बच्चे और घर का बंदा मुसलमान नहीं होगा, बस अकेले मैं मुसलमान होगी। मौलाना साहब के मालूम करने पर आशा ने उसको मालेर कोटला की बाजी से जो बातें हुई थीं बताई। हजरत साहब ने आशा से कहा, तुमने उनसे ही कलमा क्यों न पढ़ लिया। आशा ने इसरार किया कि मुझे कलमा आप ही के पास पढ़ना है। मौलाना साहब ने कहा, मुझसे पढ़ना है तो अभी फ़ोन पर पढ़ लो। आशा ने कहा, नहीं, आपके पास आकर ही कलमा पढ़ूंगी। मौलाना साहब ने कहा, बहन, मौत जिंदगी का कोई इत्मीनान नहीं। तुम तो बीमार भी हो, तंदुरुस्त आदमी के भी एक सांस का इत्मीनान नहीं कि अगला सांस आएगा भी कि नहीं, इसलिए कलमा फ़ोन पर पढ़ लो। जब यहाँ होगी तो दोबारा नया कर लेना। मौलाना साहब के कहने पर आशा ने कहा कि पढ़वा दीजिए, मगर असल तो मैं आकर ही पढ़ूंगी। मौलाना साहब ने कहा, असल तो इसी वक्त पढ़ लो, नकल यहाँ आकर कर लेना। वो तैयार हो गई। मौलाना साहब ने उसको कलमा पढ़वाया, उसकी मोटी मोटी बातें समझाई और कहा कि अब तुम्हें नमाज याद करनी है, किसी भी गैर इस्लामी त्यौहार, पूजा या रस्म से बचना है। नाम मालूम करके मौलाना साहब ने उसे कहा, तुम्हारा इस्लामी नाम आशा से बदल कर आयशा हो गया है। ये हमारे रसूल की बीवी साहिबा का नाम भी है। फ़ोन पर बात करके उसने खुशी खुशी सारे घर को बताया, अपने शौहर को भी बताया। मैं भी जलंधर से इससे मिलने आई हुई थी, मुझे भी बताया। मुझे ज़रा बुरा भी लगा कि धर्म बदल कर ये कैसे खुश हो रही है। मौलाना साहब से फ़ोन पर बात करके और कलमा पढ़ कर न जाने उसको क्या मिल गया था। मैं बार बार उसके मुंह को देखती थी, जैसे फूल खिल रहा हो। अजीब सी चमक उसके चेहरे से फूट रही थी। मैंने उसे कहा कि भाई, कि आशा, आज तेरा चेहरा कैसा दमक रहा है। बोली, मेरे चेहरे पर ईमान का नूर चमक रहा है। सारे दिन इस कदर खुश थी कि शायद 10 साल में पहली बार घर वालों ने उसे ऐसा खुश और तंदुरुस्त देखा। कई साल के बाद उसने अपने हाथों से खाना बनाया, खूब जिद करके सबको खिलाया। सोने से पहले वो नहाई और कलमा पढ़ना शुरू किया। एक कागज़ पर उसने वो लिख कर रखा था। पहले उसने इसे खूब याद किया, फिर जोर जोर से पढ़ती रही। अचानक वो बहकी बहकी बातें करने लगी। कहने लगी, ये महल सोने का कितना अच्छा है, ये किसका है, जैसे किसी से बात कर रही थी। बहुत खुश होकर बोली कि ये मेरा है, ये मेरा है जी, ये जन्नत का महल है। बहुत खुश हुई। अच्छा, हम जन्नत में जा रहे हैं थोड़ी देर में। कहने लगी, फूलों के इतने हसीन गुलदस्ते किस लिए लाए हो, कितने प्यारे फूल हैं ये। अच्छा, तुम लोग हमें लेने आए हो। थोड़ी देर में हंसकर बोली, अच्छा, हम तो अपनी जन्नत में चले तुम्हारी जेल से छूटकर। और जोर जोर से फिर 3 बार कलमा पड़ा और बैठी बैठी बेड पर एक तरफ को लुढ़क गई। हम सभी लोग घबरा गए। उसको लिटाया। भाई साहब डॉक्टर को बुलाने चले गए। डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि ये तो मर चुकी है, मगर वो जैसे हंसती हुई सो गई हो। घर में कोहराम मच गया। घर में मशवरा हुआ कि ये मुसलमान होकर मरी है। अगर हम लोगों ने इसको अपने मजहब के मुताबिक जलाया तो कभी हम पर कोई बला आ जाए। सुबह को जी जाने मालेर कोटला बाजी को फ़ोन किया कि आशा का रात में इंतकाल हो गया है। हमारे यहाँ तो मुसलमान नहीं है, इनके क्रियाक्रम के लिए मालेर कोटला से कुछ लोग आ जाए। 10 बजे तक एक गाड़ी भर के मालेर कोटला से मर्द औरतें आ गई और उनको दफन किया। 1947 के बाद पहली मरतबा इस शहर में कोई आदमी दफन हुआ था। कब्रिस्तान अभी तक मौजूद था।
سوال: یہ تو آپ نے اپنی بہن کے مسلمان ہونے کی بات بتائی، بات تو واقعی حیرت ناک ہے، موت بھی کس قدر قابل رشک، زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی اسلامی عمل کیا، اور کیسی پاک صاف گناہوں سے پاک دنیا سے گئی، کیسا قابل رشک انتقال ہوا، مگر آپ سے میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کی درخواست کی تھی، وہ سنائیے۔ جواب: اصل میں میرا اسلام عائشہ کے اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ عائشہ اور مجھ میں حد درجہ محبت تھی، اس کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اس کی موت اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن کی زندگی مجھے بار بار سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ اس دنیا کی جیل سے وہ جنت کے محل کی طرف صرف ایک کلمہ کی برکت سے پہنچ گئی۔ وہ کس طرح ہنستے ہوئے دنیا سے گئی۔ میں نے اپنے میکے اور سسرال میں کئی لوگوں کو مرتے دیکھا، کس طرح تڑپ تڑپ کر کتنی مشکل سے جان نکلی۔ میں سوچتی کہ عائشہ کو کیا مل گیا جس کی وجہ سے اتنا مشکل مرحلہ آسان ہو گیا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا عائشہ بہت خوبصورت ہیرے اور موتی ٹنکے کپڑے پہنے تخت پر خوبصورت تکیہ لگائے بیٹھی ہے، تاج سر پر لگا ہے جیسے کوئی رانی یا شہزادی ہو۔ میں نے اسے سوال کیا کہ عائشہ تجھے اتنی آسان موت کیوں کر مل گئی؟ بولی: ایمان کی وجہ سے۔ اور دیدی میں تجھے سچ بتاتی ہوں کہ مجھے ایمان کے ساتھ صرف ایک دن ہی تو ملا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک دن جینے میں جو مزہ ہے، سینکڑوں سال بغیر ایمان رہ کر جینے میں وہ مزہ نہیں۔ یقین نہیں آئے تو کچھ وقت کے لیے مسلمان بن کر دیکھ لے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کچھ روز کے لیے مجھے بھی مسلمان ہو کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنی خواہش کا ذکر کیا، میں ہفتہ دو ہفتہ کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ عائشہ کی موت کے بعد میں چونکہ ہر وقت غمگین رہتی اور چپکے چپکے کمرہ بند کر کے روتی رہتی، تو میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی کہ تجھے تسلی ہو جائے گی، تو کر کے دیکھ لے، مگر یہ سوچ لے کبھی تو بھی عائشہ کی طرح ایک دن بعد مر جائے۔ میں نے کہا اگر میں مر گئی تو شاید میں بھی جنت میں چلی جاؤں اور آپ کوئی اچھی دوسری بیوی کر لیجئے، مگر دیکھیے میرے بچوں کو وہ نہ ستائے۔ 2 روز بعد میں نے اپنے بہنوئی سے مالیر کوٹلہ والی باجی کا فون نمبر لیا اور ان سے حضرت صاحب مولانا محمد کلیم صاحب کا فون نمبر لیا، اور میں نے ان سے فون پر کہا کہ میں حضرت صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں اور مقصد یہ ہے کہ میں ایک ہفتہ کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ بہت ہنسی کہ مسلمان ہونا کوئی ناٹک یا ڈرامہ تو نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا روپ بدل لیں۔ پھر بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، آپ ہمارے حضرت صاحب کے پاس جائیں گی تو وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ میں نے فون حضرت صاحب کو ملایا، کئی روز کی کوشش کے بعد ان سے بات ہو پائی۔ میں نے ان سے ملنے آنے کا ذکر کیا، وہ مجھ سے ملنے آنے کی وجہ معلوم کرتے رہے اور بولے آپ مجھے خدمت بتائیے کہ اب معلوم فون پر ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں مجھے بھی فون پر ہی کلمہ پڑھوا دیں اور مسلمان ہونے کو کہیں، اس لیے میں نے بتانا نہیں چاہا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے کہا بہن میں بالکل بیکار آدمی ہوں، اگر آپ ہاتھ دکھانا چاہتی ہیں یا جادو وغیرہ کا علاج کرانا چاہتی ہیں یا کوئی تعویذ کنڈا وغیرہ بنوانا چاہتی ہیں تو ہمارے باپ دادوں کو بھی یہ کام نہیں آتا۔ آپ مجھے ملنے کا مقصد بتائیں، اگر وہ مقصد یہاں آ کر حل ہو سکتا ہے تو سفر کرنا مناسب ہے، ورنہ اتنا لمبا سفر کر کے پریشان ہونے سے کیا فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب نے جب بہت زور دیا تو مجھے بتانا پڑا کہ میں ایک ہفتہ کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور میں اس عائشہ کی بڑی بہن ہوں جس کو آپ نے فون پر کلمہ پڑھوایا تھا اور اس کا اسی رات میں انتقال ہو گیا تھا۔ عائشہ کا نام سن کر مولانا صاحب نے بڑی محبت سے کہا اچھا آپ ضرور آئیے اور جب آپ کو سہولت تو آپ آ جائیے، مجھے آج بتا دیجئے میں آپ کے لیے اپنا سفر ملتوی کر دوں گا۔ مولانا صاحب نے مجھے جلندھر سے آنے کا راستہ بتایا کہ شالیمار ایکسپریس سے سیدھے کھتولی اتریں اور اسٹیشن سے آپ کو کوئی لینے آ جائے گا۔ سفر کی تاریخ طے ہو گئی، کوئی مناسب آدمی میرے ساتھ جانے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ننسس شوہر کے رشتے کی نانی کو تیار کیا، گھر میں کام کرنے والی بھی اور نانی بھی، تینوں ہم لوگ 14 نومبر کی صبح کو 9 بجے کھتولی پہنچے۔ کھتولی حضرت صاحب کی گاڑی لینے آ گئی تھی۔ پھلت آرام سے پہنچ گئے۔ مولانا صاحب پھلت میں موجود نہیں تھے، مگر آپ کی امی نے مجھے بتایا کہ حضرت صاحب ابھی دوپہر تک پھلت پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے نہا کر ناشتہ کیا اور تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد گھر کی عورتوں سے ملاقات ہو گئی۔ میں اپنے آنے کی غرض بتائی۔ منیرہ دیدی اور امی جان نے مجھے سمجھایا کہ ایک ہفتہ کے لیے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ تو موت تک کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ مجھے اپنا مذہب اور سب کچھ بالکل چھوڑنا ہوگا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ دوپہر 2 بجے مولانا صاحب آ گئے، باہر بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ مولانا صاحب 2 منٹ کے لیے ہمارے پاس آئے، ہمیں تسلی دی، بہت خوشی ہوئی آپ آئے ہیں، عائشہ مرحومہ کی وجہ سے آپ کے پورے خاندان سے مجھے بہت تعلق ہو گیا۔ میرا واپسی کا نظام معلوم کیا۔ جب میں نے بتایا کہ میں 3 روز کے لیے آئی ہوں تو کہا اصل میں باہر بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، جن میں کئی ایسے ہیں جو 2-3 روز سے پڑے ہوئے ہیں، رات کو انشاءاللہ اطمینان سے آپ سے ملیں گے۔ اسما بہن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے حضرت صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں لا کر دی، میں نے شام تک اس کو 3 دفعہ پڑھا، میرا دل ایمان کو ہمیشہ کے لیے قبول کرنے کے سلسلہ میں صاف ہو گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر مولانا صاحب ہمارے پاس آئے، مجھے ایمان کی ضرورت کے بارے میں بتایا، مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت دوزخ اور اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنے کے بارے میں بتایا۔ آپ کی امانت پڑھ کر
میرے ذہن سے ایک ہفتہ کے لیے اسلام قبول کرنے کا خیال ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں آمادگی کا اظہار کیا تو مجھے اسلام کا کلمہ پڑھوایا۔ گھر کی سب عورتیں جمع تھیں۔ میں نے کہا آپ میرا نام جو عائشہ کا نام رکھا تھا رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کا نام بھی عائشہ ہی رکھتے ہیں، اور عائشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی اہلیہ محترمہ ہیں۔ اسما، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے مولانا صاحب سے 2 سوال کیے تھے۔ میں نے دیکھا مولانا صاحب بہت بات تو ہم سے کر رہے تھے مگر رخ ان کا آپ کے گھر والوں کی طرف تھا۔ میں نے سوال کیا آپ ہم سے منہ پھیر کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا اسلام عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ کا حکم دیتا ہے۔ وہ سب عورتیں جن سے اسلام کے قاعدہ کے مطابق مسلمان کی شادی ہو سکتی ہو، سب عورتیں ایک مرد کے لیے نامحرم ہیں، ان سے پردہ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے پردہ کے پیچھے سے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی مگر مجھے خیال ہوا کہ آپ کو بڑی اجنبیت سی لگے گی، اس لیے میں نے سامنے آ کر اپنے رخ کو دوسری طرف کر کے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالنے کے اسلام کے حکم پر عمل کیا۔ ایمان کی دعوت جیسی سب سے محبوب عبادت میں کسی نامحرم پر نگاہ پڑنے کے گناہ کے ساتھ اثر نہیں رہتا۔ میں نے کہا میری بہن عائشہ نے جب آپ سے ایمان لے آنے کی بات کہی تو اتنا انکار کرنے پر بھی آپ نے ان کو فون پر کلمہ پڑھوایا۔ میں اس لیے آپ سے آنے کی غرض نہیں بتا رہی تھی کہ کہیں آپ مجھے فون پر کلمہ پڑھوا یا ٹال نہ دے، مگر آپ نے مجھے کلمہ فون پر پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت صاحب نے جواب دیا فون پر کلمہ پڑھوانا ٹالنا نہیں ہے بلکہ ناپائیدار پانی کے بلبلے کی طرح کی فانی زندگی کا خیال اور سچی ہمدردی ہے۔ واقعی نہ جانے مجھے کیوں خیال نہیں آیا میں نے غلطی کی۔ خدا نہ کرے آپ کا راستہ میں یا اس دوران انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا، یا میرا انتقال ہو جاتا، خود میرے لیے بڑی محرومی تھی، نہ جانے کس خیال سے مجھ سے بھول ہوئی، اور پھر آپ 4-5 روز اسلام سے محروم رہ گئی اور اتنی بڑی ضرورت اور خیر میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، واقعی میں نے بڑی غلطی کی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کے لیے دلوں میں خود ہی تقاضے ڈالتے ہیں۔ آپ 1 ہفتے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، ظاہر ہے یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے۔ اقبال ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام قبول کرنا تو اپنی چاہت کو، اپنی انا کو قربان کر دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ فون پر بات کرنا کافی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے دل میں فون پر کلمہ پڑھوانے کی بات نہیں ڈالی۔ عائشہ سے بات کر کے تو مجھے خود اندر سے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اسی وقت کلمہ نہ پڑھا تو شاید اس کی موت 1-2 روز میں ہو جائے۔ حضرت صاحب نے سمجھایا کہ اب ہر قربانی دے کر اس ایمان کو قبر تک ساتھ لے جانا ہے، اس کے لیے آپ پر مشکلیں بھی پڑ سکتی ہیں، قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں۔ ایک مٹی کا برتن بھی کمہار سے کوئی خریدتا ہے تو ٹھونک ٹھونک کر دیکھتا ہے، اتنا قیمتی ایمان لانے والے کو آزمایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایمان بر جمی رہیں تو موت کے بعد کی زندگی میں یہ محسوس ہوگا کہ کتنے سستے داموں میں یہ نعمت ملی ہے۔ حضرت صاحب نے گھر کے لوگوں کو مجھے نماز اور کھانے وغیرہ کے طریقے سکھانے کو کہا، میری نانی اور کام کرنے والی کے بارے میں معلوم کیا۔ امی جان اور منیرہ دیدی ان لوگوں کو سمجھاتی رہیں۔ اگلے روز حضرت صاحب سفر پر چلے گئے، ہماری واپسی سے 2 گھنٹہ پہلے لوٹے۔ ہمارے بوا اور نانی کو سمجھایا آپ اس دولت سے محروم کیوں جا رہی ہیں؟ کافی حد تک تو وہ پہلے سے تیار ہو گئی تھیں، حضرت صاحب کے سمجھانے سے وہ کلمہ پڑھنے پر تیار ہو گئی۔ ان کو کلمہ پڑھایا اور بوا کا نام حضرت نے ماریہ اور نانی کا نام حضرت نے آمنہ رکھا۔ خوشی خوشی ہم بامراد ہو کر رخصت ہوئے۔ گھر کے سبھی لوگوں نے ہمیں ایسی محبت سے رخصت کیا جیسے میں اسی گھر میں پیدا ہوئی ہوں، اسی گھر کی ایک فرد ہوں۔ نہ جانے کیوں آج تک جب میں پھلت یا دہلی آتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے میکے آتی ہوں۔ سوال، گھر جانے کے بعد آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت آپ کو کیسا لگا؟ انتقال کس طرح ہوا ذرا بتائیں۔ جواب، حضرت صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں سے محبت کا حق یہ ہے کہ آپ سب کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں اور اپنے شوہر کو بھی اسلام کی طرف لائیں، بچوں کو بھی مسلمان کریں۔ مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام کے لیے تمہیں آزمائشیں سہنی پڑیں گی۔ مجھے ایسا لگا جیسے حضرت صاحب دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ مجھے سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ میں نے جا کر اپنے شوہر سے اپنا پورا حال بتایا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گئی ہوں اور ان پر زور دیا آپ بھی مسلمان بن جائیں۔ وہ مجھ سے بہت والہانہ محبت کرتے تھے، پہلے تو سرسری طور پر لیتے رہے، جب میں نے زور دینا شروع کیا تو انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی اور مجھے اسلام پر رہنے سے روکا۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی، میں نے حضرت صاحب سے فون پر بات کی کہ ایک مسلمان اور ایک سکھ میاں بیوی کس طرح رہ سکتے ہیں، تو حضرت نے بتایا کہ سچی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ سے ان کا شوہر بیوی کا رشتہ نہیں رہا اور شادی نکاح ٹوٹ گیا، مگر اس امید پر آپ احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے کہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے اور بچوں کی زندگی اور ایمان اور مستقبل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ یہ معلوم کر کے مجھے ان کے ساتھ رہنے میں بڑی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ روز رات کو ہم میں لڑائی ہوتی، آدھی آدھی رات گزر جاتی۔ مجھے حضرت صاحب نے اللہ سے دعا کے لیے کہا اور بتایا کہ تہجد کی نماز میں دعا کروں۔ ایک رات ساری رات ہی نماز پڑھتی رہی اور روتی رہی، میرے اللہ آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ میرے شوہر کو ہدایت کیوں نہیں دے سکتے؟ میرے اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلی رات جب میں نے ان سے مسلمان ہونے کو زور ڈالا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی اور بولے روز روز کے جھگڑوں سے میں بھی عاجز آ گیا، اگر تو اس میں خوش
خوش ہے تو چل میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، کر لے مجھے مسلمان۔ میں نے کہا میری خوشی کے لیے مسلمان ہونا کوئی مسلمان ہونا نہیں، بلکہ پیدا کرنے والے دلوں کا بھید جاننے والے مالک کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ہے۔ میں نے ان کو حضرت صاحب کی کتاب، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ پہلے بھی میں نے ان کو یہ کتاب پڑھوانا چاہی تو وہ پھینک دیتے، مگر اس روز انہوں نے وہ کتاب لے لی اور پڑھنا شروع کی۔ پوری کتاب بڑے غور سے پڑھی۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھتے رہے میں نے محسوس کیا کہ ان کا چہرہ بدل رہا ہے۔ پھر اس کتاب میں سے زور زور سے 3 بار کلمہ شہادت پڑھا۔ بولے یہ کلمہ اب میں تیری خوشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی خوشی اور اپنے رب کی خوشی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں بے اختیار ان سے چمٹ گئی۔ میں بیان نہیں کر سکتی 2 مہینے کے مسلسل کہرام کے بعد میرے گھر میں خوشی آئی تھی۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ ان کا روپڑ ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ وہاں گئے 1 ہفتہ گزرا تھا کہ وہاں چیف منسٹر کا دورہ ہوا۔ ان کے پروگرام میں وہ مصروف تھے۔ ایک جگہ سیکیورٹی کا معائنہ کرنے لیے وہ گئے اور کالج کی باؤنڈری کے نیچے کھڑے تھے۔ تیز ہوا چلی اور ہوا کا ایک بگولا ایسا آیا کہ باؤنڈری کا وہ حصہ جس کے نیچے وہ کھڑے تھے ان کے اوپر گر گیا اور اب اس دیوار کے نیچے دب کر اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ اسما بہن میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ حادثہ میرے لیے کتنا سخت تھا، مگر میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی، ایمان پر اس کا الٹا اثر نہیں ہوا۔ مجھے اس اندر سے اس بات کا احساس دل کو تھامے رہا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ جنت میں چلے گئے، جہاں چند دن کے بعد مجھے بھی انشاءاللہ جانا ہے۔ ان کے گھر ان کے کریا کرم تجہیز و تکفین پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ میں نے کہا میں ہرگز ان کو جلنے نہیں دوں گی، میں اس لاش کی وارث ہوں، مجھے اس کا قانونی حق ہے، مگر گھر کے سب لوگ ضد کر رہے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے۔ ڈی جی پی، اے ڈی جی پی، آئی جی، ڈی آئی جی سب موجود تھے۔ بہت محنت کے بعد یہ طے ہوا کہ ان کی سمادھی بنا دی جائے۔ ان کی سمادھی بنا دی گئی اور میں نے ایک مولانا صاحب کو بلا کر ان کی جنازہ کی نماز سمادھی بنانے کے بعد پڑھوائی۔ سوال: اس کے بعد آپ پھر جلندھر آ گئیں؟ جواب: روپڑ چھوڑ کر میں جلندھر آ گئی۔ حضرت صاحب کے بتانے کے بعد میں نے اپنی عدت پوری کی۔ میرے بھائی لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا آپ انگلینڈ آ جائیں۔ میں نے پاسپورٹ بنوایا۔ ایک روز میں نے خوابہ کو خواب میں دیکھا۔ اٹھ کر میں نے فون پر حضرت صاحب کو بتایا۔ حضرت نے بتایا کہ آپ پر حج فرض ہوگا، مگر کوئی محرم ہونا ضروری ہے اور آپ کا کوئی محرم نہیں ہے، اس کے لیے آپ کسی سے شادی کریں۔ میں اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے لاکھ کوشش کے باوجود اپنے آپ کو راضی نہیں کر پائی، مگر نہ جانے کیوں مجھے حج کو جانے کی جنون کی حد تک دھن لگ گئی تھی۔ اس کے لیے بار بار پھلت اور دہلی کا سفر کیا، مگر ایجنٹوں کے پاس بار بار کوشش کے باوجود کوئی صورت نہ بن سکی۔ آپ اور گھر کے سب لوگ حج کو چلے گئے اور میں تڑپتی رہ گئی۔ حج سے محرومی خود میرے لیے بڑا امتحان تھا۔ میں بہت رویا کرتی تھی، اپنے اللہ سے فریاد کیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید اب بھی میں حج کو چلی جاؤں۔ بقر عید سے 3 دن پہلے جب مجھے خیال آیا کہ اب حج کے 3 دن باقی ہیں، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ حج بقر عید کے دنوں میں ہوتا ہے، میں صبح تہجد میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے نیم بیداری میں دیکھا میرے سر پر احرام کا اسکارف بندھا ہے اور میں ہوں اور پھر مینا کے لیے چلے۔ غرض مکمل حج کیا، میری آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ میں نے کسی طرح حضرت صاحب کا مکہ مکرمہ کا فون لیا اور خوشی خوشی تقریباً 25 منٹ تک پورے حج کی یہ تفصیل بتائی۔ حضرت صاحب خود حیرت میں رہ گئے۔ سوال: ابھی بتا رہے تھے کہ پچھلے سال آپ حج کو گئی تھیں، امسال تو ہم حج میں بار بار آپ کا ذکر اور افسوس کرتے رہے۔ جواب: میں اپنے اللہ کے قربان جاؤں کہ اس نے میری حج کی دعا سن لی۔ پہلے سال تو مجھے بغیر جائے حج کرا دیا۔ اگلے سال میں نے اپنے ایک بھائی پر کوشش کی اور اس کو باہر کا سفر کرانے یعنی حج کا لالچ دے کر مسلمان ہونے پر زور دیا اور بتایا کہ گرو نانک جی بھی حج کو گئے تھے۔ کوشش کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور ہم دونوں کو پچھلے سال حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ سوال: ارمغان کے حوالے سے آپ مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جواب: بس میں اپنی بہن عائشہ کی بات دہراتی ہوں کہ ایمان کی نعمت کی قدر کریں اور ایمان کے ساتھ ایک دن سینکڑوں سال کے بغیر ایمان کی زندگی سے افضل ہے۔ پھر سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے سارے انسانوں کو اس دنیا کی قید سے جنت میں لے جانے کی فکر کریں۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، ستمبر 2006۔ جمیلہ بہن پشپا سے ایک ملاقات۔ میں نے شہناز بہن کی دلی تمنا اور کوشش سے نو مسلم جمیلہ صاحبہ کو غریب خانہ پر آنے کی دعوت دی۔ اہلیہ مولانا ذوالفقار کی بہن افسانہ صاحبہ کے ہمراہ جمیلہ صاحبہ تشریف لائیں۔ سلام و دعا کے بعد چائے پانی کے دوران ہی شہناز بہن کاپی پین لے کر بیٹھ گئی۔ تب میں نے کہا کہ ارمغان اور اللہ کی پکار جیسے شمارہ میں جو بھائی بہن اپنی اصل کی طرف یعنی ایمان کے اندر آتے ہیں تو لوگوں
کی ترغیب کے لیے ان کے انٹرویو چھاپے جاتے ہیں اور ان کے بے حد اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور یہ بے حد مقبول ہے۔ شہناز بہن بولیں کہ ہندوستان میں ہی نہیں، سعودی عرب، برطانیہ، افریقہ میں بھی یہ انٹرویو بے حد مقبول ہے اور نفع دے رہے ہیں۔ لوگ اپنے خرچ سے ان کی کاپیاں کرا کر تقسیم کراتے ہیں۔ تب جمیلہ بہن تیار ہو گئی، ورنہ یہ نظریہ رکھتی تھی کہ میں جو کچھ ہوں خدا کے لیے ہوں اور خدا سے اجر کی طالب ہوں، دنیا کی شہرت بھی عزیز نہیں۔ حسب معمول ہمارا پہلا سوال تھا، سوال آپ کا پہلا نام کیا تھا؟ جواب جمیلہ بہن، میرا پہلا نام پشپا تھا۔ سوال آپ کے والد کا نام؟ جواب میرے والد کا نام شیو رام بھگت تھا، والدہ کا نام سومی بائی تھا۔ سوال آپ کا تعلق کس خاندان سے اور کس جگہ سے تھا؟ جواب میرا تعلق پنجاب راجپورہ ضلع پٹیالہ کے بھگت خاندان سے تھا، ہم لوگ 3 بہنیں تھیں۔ سوال آپ نے اسلام کیوں قبول کیا اور اپنے پرانے مذہب کو کیسے چھوڑا؟ جواب سیدھا سچا جواب تو یہ کہ میرے اللہ کو مجھ سے پیار تھا اور میرے رب نے پھر کرم کیا کہ ایمان کی دولت سے نوازا اور کفر کو مجھ سے دور کیا اور بظاہر مسلم عورت کی ستر پوشی میرے اسلام لانے کا سبب بنی۔ آگے بولی میری بہن، میری ایک لمبی داستان ہے۔ شہناز بہن، افسانہ بہن اور میں تینوں برجستہ بولے۔